آج کے مہمان خصوصی جانی پہچانی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر، مردان کے کھلاڑی، پی ٹی آئی کی جان ذاکر مردان، جنہوں نے کچھ دن پہلے بنی گالہ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔ ذاکر مردان بھائی نے 8 راتیں اور تقریباً 9 دن کی طویل مسافت سے بچوں کو ساتھ لے کر مردان سے بنی گالہ تک پیدل سفر کیا۔ آج وہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذاکر بھائی۔ جی وعلیکم السلام قربان بھائی۔ ذاکر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو رائیونڈ آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصی طور پہ چیئرمین عشر زکوٰۃ کمیٹی رائیونڈ وہاب خان یوسف زئی بھائی کا، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ مردان سے بنی گالہ اور بنی گالہ سے پھر مردان اور مردان سے پھر لاہور تشریف لائے۔ اس پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ، اتنے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اس دعوت کو قبول کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے، آپ رائیونڈ میں آئے ہیں، رائیونڈ کے لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آج کے رات کا بھی پروگرام ہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے رائیونڈ میں آ کے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے قربان علی بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دیوان نیوز کا کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میری آواز کو آپ عوام تک پہنچانے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ محسوس تو میں نے بہت زیادہ کل سے میں کر رہا ہوں، جتنی محبت مجھے یہاں پہ مل رہی ہے اور لوگوں نے محبتیں دی ہیں، ورنہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں، لیکن اس دفعہ جو میں محبت دیکھ رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں، تو یقین کریں خوشی سے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ میں فخر محسوس کرنے لگتا ہوں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے غیرت کی اس پاک سرزمین کی خاطر، اور یا اللہ تو نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈالا، تو میں پورے رائیونڈ بستی امین پورہ کے عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اسپیشلی وہاب خان کا اور ڈاکٹر طاہر یاسین کا اور آپ کا، تو بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ذاکر بھائی۔ ذاکر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست سے وابستہ، اور جیسے آج کل جو ہمارے پاکستان کے اندر عام طور پہ ایک نظام چل رہا ہے، آج یہ پارٹی ہے، کل کو وہ پارٹی، اگلے دن تیسری پارٹی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے، تو کیا یہ آپ کی پہلی پارٹی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی پارٹی جوائن کی تھی؟ جی بالکل، میں فخر کرتا ہوں، مجھے خوشی بھی ہے اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں نے پاکستان تحریک انصاف میں قدم رکھا، اور یہ اس بات کی خوشی ہے کہ کبھی 2013 سے پہلے میں نے کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو اس بات پہ مجھے خوشی ہے، اور الحمدللہ جو 2013 میں نے ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، 2018 میں دیا، تو الحمدللہ مجھے اس پہ فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے، تو یہ تقریباً 10واں سال میرا شروع ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف میں قدم رکھا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے خان صاحب۔ آپ بچوں کو ساتھ لے کے گھر سے نکلے، 8 دن اور غالباً 8 راتیں اور 9 دن کی جو طویل مسافت تھی آپ نے طے کی، اس طرح بچوں کو ساتھ لے کے نکلے، رستے میں ظاہر ہے کوئی آپ کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، تو آپ نے کیا فیل کیا اور کون سا ایسا نظریہ تھا جس کو لے کے آپ گھر سے نکلے؟ چھوٹے بچے کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، 2 بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کے لیے بنی گالہ کا سفر شروع کیا، تو کس نظریے کے ساتھ آپ گھر سے نکلے تھے؟ ہاں میرے بھائی، میں پوری عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو بندہ اس ملک کی خاطر، اس ملک کے عوام کی خاطر، اس ملک کے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی قربانیاں 26 سال سے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کے درد سے، عوام کے غم سے
انہیں نیند نہیں آتی. اس شخصیت نے, اس ہستی نے, اس مسیحا نے اس ملک کی خاطر, اس بچوں کی خاطر, اس ملک پاکستان کی عوام کی خاطر اپنی بیوی قربان کر دی, اپنے بچے قربان کر دیے. تو کیوں نہ ہم اس ہستی کے لیے 2 قدم مطلب اٹھائیں, کیوں نہ اس بندے کے لیے جو بندہ پوری امت مسلمہ کا اس ٹائم ترجمان ہے, پوری امت اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں دنیا میں, جو بندہ اسلاموفوبیا کے خلاف وہ قرارداد منظور کرے, جو بندہ یہودیوں کے سرزمین پہ یہودیوں کے سربراہان کے سامنے, یہودیوں کی میڈیا کے سامنے کھل کے یہ بات کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, ان کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے, خبردار آئندہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. جو بندہ ہر سرکاری رجسٹر میں, ہر سرکاری کتاب میں, ہمارے بچوں کے اسکولوں کی کتابوں میں خاتم النبیین کو لازم قرار دے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم قرار دے, جو بندہ جس کی بنا پہ, جس کی وجہ سے صوبائی اسمبلی KPK اور پنجاب میں ان خاتم النبیین لا نبی آبادی کو اوپر فلور پہ لکھا گیا, تو اس بندے کے لیے کیوں نہ ہم اٹھیں, اس بندے کی خاطر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو باہر نکالیں. آپ نے رات کو کہاں پہ قیام کیا, یا رات کو بھی آپ نے وہی سفر کرتے رہے ہیں, یا کہیں آرام کیا کسی ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں, یا راستے میں کسی نے کوئی پناہ دی ہے علاقے کی؟ جی بالکل, جس ٹائم میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ میں 3 سے 4 دن میں پہنچ جاؤں گا بنی گالہ, لیکن جیسے ہی میں راستے میں نکلا ہوں اور ایئر وائی پہ نیوز چلی 12 بجے, تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ تو مردان سے نکل چکا ہے, لیکن جب میں رسال پور پہنچ رہا تھا تو میرے خیال میں کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا, وہاں پہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے رسال پور میں. اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں نوشہرہ سے, اس سے آگے حکیم آباد سے. تو پہلی رات جو سی تھی وہ میری حکیم آباد پرویز خٹک صاحب کی طرف سے, جو چیئرمین تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے, شمس صاحب, ان کے ساتھ گزری. دوسری رات بھی ادریس خٹک MPA تھے جہانگیرہ میں, ان کے ساتھ گزری. اور مطلب صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 سے 11:30 بجے تک ہم سٹرگل کرتے رہے. اس کے بعد لوگ جگہ جگہ پہ پیار دیتے رہے ہیں, دعوتیں دیتے رہے ہیں, اور رات کے لیے ایک دوسرے کو مطلب کے ساتھ بحث کرتے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ جائے گا, دوسرے کے ہمارے ساتھ جائے گا. تو لوگوں نے کافی پرجوش انداز میں استقبال کیے. سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ نے اتنا پیدل سفر کیا ہے, آپ کے پاؤں پہ جو ہیں وہ زخم ہو گئے تھے, یہ کیا سچ ہے؟ ہاں بالکل, کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور 8 راتیں 9 دن مسلسل گرمی میں. تو ایک تو میرے پاس جو بیگ تھا وہ بھی وزنی تھا, کیونکہ اس میں بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ اور دوائیاں اور کھانے پینے کی اشیاء, پانی, وہ بھی وزنی تھا. اور دوسری میری 4 سالہ بیٹی تھی خوشبو, وہ میرے کندھوں پہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, میں اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کر گیا ہوں. چند قدموں میں وہ خود پیدل چلتی تھی, باقی میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا ان کو. اس وجہ سے وزن بڑھنے کی وجہ سے بالکل یہ میرے پاؤں کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے. ابھی بھی آپ کیمرے کی وساطت سے وہ دکھا سکتے ہیں جو میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. ذاکر بھائی, آپ بنی گالہ پہنچے, کس شخصیت کے ذریعے پھر آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ اور جب وہاں پہ پہنچے ہیں خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا محسوس کیا, کیا فیل کیا, آپ نے کیا فیل کیا, اور آپ کے جو 3 چھوٹے بچے تھے انہوں نے کیا فیل کیا؟ علی محمد خان صاحب مسلسل رابطے میں تھے. کوئی 4-5 دن بعد جب ہم نکلے ہیں مسلسل رابطے میں تھے کہ ہم گاڑیاں بھجوا رہے ہیں. عاطف خان صاحب نے, جو ہمارے منسٹر صاحب ہے KPK کے سینئر منسٹر ہیں, فوڈ منسٹر ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے کافی رابطے کیے ہیں. باقی جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہاں کے, عبدالسلام افریدی صاحب ہے MPA, انہوں نے رابطہ کیا ہے, تو شکر گزار. ذاکر بھائی, سنا ہے آپ خان صاحب سے ملے, بیٹ کے اوپر آٹوگراف بھی ملا آپ کو, اور ابھی کل سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہو رہی تھی کہ اس کی بولی وغیرہ بھی کوئی بندہ لگا رہا ہے, کیا یہ حقیقت ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, خان صاحب نے بیٹ کے اوپر آٹوگراف دیا, میرے بچوں کو گفٹ کیا, مجھے گفٹ کیا. تو میں فخر کرتا ہوں الحمدللہ کہ ایک عظیم لیڈر کے ہاتھوں آٹوگراف گفٹ میں مجھے اور میرے بچوں کو ملا.
تو جب تک انشاءاللہ تعالی زندگی ہے میری، میرے بچوں کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تو یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ جو امریکہ، جو اسرائیل، پوری دنیا عمران خان کا قیمت نہیں لگا سکتی، تو اس کے آٹوگراف کا قیمت کون لگائے گا؟ اور بالکل ڈیوائن اینجلز کے آصف علی خان بھائی، انہوں نے بالکل آفر کی تھی کہ بولی کے لیے ہمیں یہ بیٹ حوالے کیا جائے، 1.5 کروڑ سے میں شروع کرتا ہوں، جتنا مرضی آگے مہنگا بک جائے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہی چیز میرے لیے باعث فخر ہے، یہی چیز میرے گھر پہ رہے گا۔ تو جس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1947 میں جب پاکستان بنا، تو ان کے جو ساتھی تھے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی زندہ ہے تو ان کے بچے فخر کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرا والد ہے، یا میرے والد نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بچے بھی فخر کریں گے کہ ہم نے نئے پاکستان کی خاطر صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کو بنانے کے لیے، امریکی غلامی سے نجات دلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ ہم نے اور ہمارے والدین نے دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بنی گالہ بھی آپ پہنچے، خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اب آگے کا کیا پلان ہے آپ کا علاقے میں، فلاحی کام میں، عوامی مسائل میں؟ کیا آپ کو ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ دیں گے، اور کیا آپ ذاتی طور پہ الیکشن لڑیں گے؟ جی قربان علی بھائی، بات تو یہ ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، ٹھیک ہے، اور جذبہ ہے خدمت کا، شروع سے کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ کے بھی کیا۔ میں 4 سال اپنے حلقے کا ناظم رہا، تب بھی میں نے خدمت کی ہے، اب بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ اپنے طریقے سے، بھرپور طریقے سے میں کر رہا ہوں خدمت۔ اور بلڈ گروپ سے میرے اپنے بلڈ ڈونر، وہ بھی جس ہاسپٹل میں جتنا بھی کسی کو بلڈ کی ضرورت ہو ہم پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ، لوگوں کے تعاون سے، اپنے دوستوں کے تعاون سے۔ تو میں سوشل ورکر ہوں، ٹھیک ہے۔ رہی بات ٹکٹ کی، تو وہ تو ورکرز جو نظریاتی ورکر ہے، جو میں بار بار اپنے لیڈرشپ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نظریاتی ورکر ہے، جن ورکر نے اپنا خون پسینہ بہایا اس پارٹی کے لیے، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے شیلنگیں کھائی ہے، جن لوگوں نے 2013 میں عمران خان کے ساتھ دھرنے میں راتیں گزاری، وہاں پہ دن گزارے، وہاں پہ شیلنگیں برداشت کی، پولیس کے ڈنڈے برداشت کیے، ظلم برداشت کیے، انہی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر جس طرح پہلے سے ہوتا آ رہا ہے کہ چھتری سے آ کے ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے، تو وہ پارٹی کے لیے بھی نقصان ہے، وہ نظریاتی ورکر کے لیے بھی نقصان ہے، کیونکہ ایک چدری سے آئے ہوئے شخص کو کیا پتہ کہ فلاں بندے کی کیا خدمات اس پارٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ٹکٹ ملنا ہے تو یہ مطالبہ ہے میرا خان صاحب سے اسپیشلی، اور عاطف خان صاحب سے، اور علی محمد خان صاحب سے، جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان سے یہ مطالبہ ہے، اسد کیسر سے یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی ٹکٹ دینا ہو تو نظریاتی ورکر کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے۔ اگر ٹکٹ نہ ملا تو میرا تو یہ پلان ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنے نظریاتی ورکروں کے ساتھ اپنے حق کے لیے اور اپنے ورکر کی عزت کے لیے، اپنی پارٹی بچانے کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھرپور طریقے سے خان صاحب کے سامنے جائیں گے کہ ٹکٹ دینا ہے تو ایک ورکر کو دیں، کیونکہ خان صاحب اس پارٹی کو 26 سال وہ سٹرگل کر کے یہاں تک زمین سے آسمان پر انہوں نے پہنچا دیا، ورکر کو پہنچا دیا۔ وہی چھتری پہ آئے لوگ آسمان سے واپس زمین پہ ورکر کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پارٹی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک انتہائی نقصان دہ بات ہے اور کبھی نہ برداشت ہونے والی بات ہے۔ تو بھرپور طریقے سے، اور اگر ورکر نے خوشی سے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی اپلائی کروں گا انشاءاللہ، اگر ورکر نے سپورٹ کیا۔ خان صاحب، عوام کے لیے آپ کا آخری پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں، عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا آنے والے الیکشن میں؟ وہ کس حد تک جو ہے خان صاحب کو سپورٹ کریں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ عوام کو میں یہی بات بتانے کی کوشش کروں، جب میں نے 3 بچوں کو اپنے گھر سے سخت گرمی میں نکالا تو یہ ایک میسج تھا اویئرنیس کے لیے کہ خدا را میں اپنے زمین کی خاطر، اپنے ملک پاکستان کی خاطر، جب میں اپنے بچوں کو پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ وہ میں پڑھاتا ہوں، وہ میں سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے اسلامی فلاحی ریاست
کا نام میں جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو صحیح معنوں میں اس مطلب کو سمجھانے میں اپنے بچوں کو میں نے گھر سے نکالا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ہماری ماں کو، دھرتی ماں کو غلام بنایا گیا، کس طریقے سے ہم نے اپنی دھرتی ماں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے لڑنا ہے۔ میں نکلا ہوں، میرے بچے نکلے ہیں، آپ بھی نکلو۔ پاک سرزمین یہ میری بھی ماں ہے، یہ آپ کی بھی ماں ہے۔ جس طرح میرے اوپر ان کا حق ہے، اس طرح آپ کے اوپر بھی اس پاک مٹی کا حق ہے۔ آپ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا حق ادا کریں، اور اپنے بچوں کی روشن مستقبل کی خاطر آپ عمران خان کا ساتھ دیں، کیونکہ وہی ایک مسیحا ہے غریبوں کا، وہی ایک لیڈر ہے جو امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ ذاکر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔